کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منشی رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ ایسے ہی روشن رہے اور روشنی بکھیرتے رہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ویسے تو آپ نے اردو کے پرچے میں بہت ساری غزل اور نظمیں ان کی تشریح کی ہوگی اور حوالہ متن و سب کیا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا، لیکن چلیں آج ایک توڑتے ہیں بیریئر، کیونکہ ہم جس سفر سے چل رہے تھے اور جیسی جرنی اس کلام کے اندر میں بھی ہوا، تو عمیر محمود صدیقی صاحب تدریس سے آپ وابستہ ہیں ماشاءاللہ، یونیورسٹی کے آپ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور آپ خود ہی ماشاءاللہ نوجوانی کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ اور سارا سلسلہ کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اس کی شرح فرما دیجئے، اس سے کیا مراد لی جاتی ہے، ہم کیا اس سے مطلب لیتے ہیں؟ اگر نہیں کسی کا کو تو ہو سکتا ہے کلیئر ہو جائے وہ۔ نور بھائی، علامہ اقبال وہ عظیم شخصیت ہیں جو ایک ویژنری بھی ہیں، آئیڈیالوگ بھی ہیں، اور محض ایک فلسفی نہیں ہیں، بلکہ انہیں جو چیز دیگر تمام فلسفیوں سے، دانشوروں اور شاعروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں یہ کہوں گا کہ اہل پاکستان پر یہ واجب ہے کہ وہ اقبال کو ری ڈسکور کریں، کیونکہ اقبال جب کہہ رہے ہیں کہ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، تو اس وقت امت مسلمہ بھی ایک خواب گراں کے اندر جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں امت کی موجودہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیے کہ یہ اشعار جو تقریباً کم و بیش 100 سال پہلے لکھے گئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج کی کیفیات کو بیان ہو رہا ہے، جی اور وہ سوالات جو فتویٰ بھی آ گیا، مطلب وہ لگ گئے کفر کے فتوے بھی، اور آج جو کیفیات دل میں پیدا ہو رہی ہیں اقبال اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ کے بالکل اختتام میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے فلسفے کو قلم بند کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تمہاری پستی بالائی میں، تمہارا زوال عروج میں قوت عقل سے تبدیل نہیں ہوگا، اس کے لیے قوت عشق چاہیے۔ اور دہر میں اندھیرا ہے، مشرق میں بھی اندھیرا ہے، مغرب میں بھی اندھیرا ہے، اگر یہ اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوگا تو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ اور اقبال نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور اقبال نے جو اس شعر میں کہا ہے نا، اس کو توجہ سے یہ بات ابو محمد صاحب بھی سنیے گا، کہ جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس نے حضور علیہ السلام کے نور کے بعد سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ لکھو جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، تو قلم نے لوح پر لکھا جو ہو چکا تھا، کیا لکھا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی نور کی تخلیق فرمائی، اور قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ تقدیر کی صورت میں لکھ دیا گیا، تو قلم نے لوح پر تقدیر کو لکھ دیا۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، شرط ایک ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کرنا ضروری ہے، تو فرمایا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر تم نے حضور سے وفا کر لی تو اللہ تعالیٰ لوح اور قلم تمہیں دے دے گا، تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ دراصل اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرط صرف ایک ہے کہ حضور علیہ السلام سے وفا کر لو، تو گویا کہ صحابہ کا فستو برب الکعبہ کہہ دینا یہ کامیابی اور ناکامی کے فلسفے کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی بسم اللہ۔ حضرت اقبال کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا یہ دو شعر ضرور آپ کی نظر کروں۔ جی حضرت اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر۔ پھر فرماتے ہیں گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، میرے مالک اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر،
از نگاہ مصطفیٰ پنہا بھی، میرے سرکار کو میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو. اب عاصم بھائی، یہ جیسے ہم شکوہ جواب شکوہ اب اس ربائی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے، اور جو باتیں رب سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے، تو وہ پھر زبان کا تو نہیں شاید محتاج وہ رہتا سلسلہ. ویکھ لے سونیا میریاں گلاں رب دے نال بھی تیریاں گلاں. جی واہ مقرر. ویکھ لے سونیا، ویکھ لے سونیا میریاں گلاں رب دے نال بھی تیریاں گلاں. جی بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد تو یہ آپ ادھر نے جو کہا ہے علامہ صاحب. جی جی میں اپنی بات کر سکتا ہوں. علماء حضرات بیٹھے ہیں، جس نے مجھے بنایا ہے جو میرا خدا ہے، میرے تو وہم اور ادراک سے بھائی پرے ہے. آپ لوگ عالم حضرات ہیں، آپ کو کچھ ہوگی سمجھ. میں تو خدا محمد پر ایمان لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فرما دیا الصادق کا کلمہ جو ہے وہ حق ہے. اس نے فرما دیا یہ رب ہے، میں اس کے سچ پر ایمان لے کر آیا ہوں. میں کیا، میری کیا ہستی، میں محدود سی مخلوق، وہ خالق کائنات، میں اس کو کہاں سے جان پاؤں گا. عالم یہ ہے کہ میری شہرک کے قریب ہے اور ڈھونڈتا میں اسے پھر رہا ہوں. تو وہ علامہ صاحب وہ جو ہے اللہ کی رسی، وہ منتظر ہے تھامنے کے لیے کہ اسے کوئی تھام لے، یا ہم ابھی تقسیم میں ہی ابھی انٹرسٹڈ ہے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک اس لحاظ سے بھی کہ اس عنوان سے کبھی دعا کو اتنا زیادہ ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، اور کبھی اس کو یعنی قریب سے ہو کر جیسے سادہ الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں نا، جتنی یعنی آبزرویشنل ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فلسفہ دعا انسان کو سمجھ آ جائے، بہت اچھا جملہ کہا کہ وجود ہی آپ کا اللہ سے مانگ رہا ہو. جب تک آپ اس چیز کا ادراک نہیں کریں گے کہ وہ آپ کا خالق کل ہے، مالک کل ہے. یا مولائی انت الباقی و انا الفانی حل یرحم الفانی یا حل یرحم الباقی یا الا الفانی، ہر یرحم الفانی یا الا الباقی. اے پروردگار تو باقی رہنے والا ہے، میں فنا ہو جانے والا ہوں، تو کیا فنا ہو جانے والے پر باقی رہنے والے کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے دعاؤں کے بہت سے فقرے جو ہمارے پاس پہنچے ہیں، اگر اس دعا کو ہم اپنے وجود پر نافذ کریں گے نا، اس کے بعد ہم سمجھیں گے. واعتصموا بحبل اللہ کی آپ نے بات کی. واعتصموا علماء نے لکھا کہ مضبوطی سے تھام لینا. ظاہراً کوئی خارج میں رسی موجود نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی چھوڑا ہوا پیغام قرآن مجید کی صورت میں، اور پیغمبر اکرم نے امت کی نجات کے لیے جو دستور چھوڑا اہل بیت کی صورت میں، اپنی سنت کی صورت میں، اپنے آثار مبارکہ کی صورت میں، جو آپ کے اصحاب سے سینہ بسینہ آپ کی زندگی کی ہر چیز ہم تک پہنچی ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی پیغمبر اکرم کی اسوہ حسنہ کہ ہم نے سیرت کے حصے کو اپنے مضبوطی سے تھام لیا اور اس پہ عمل کیا. بہت اچھا جملہ بھی ابتداء یہاں پہ شاید بات ہوئی کہ ہم اپنے کو مسلمان، تسلیم ہو جانے والا، جھک جانے والا، سرنڈر ہو جانے والا کب تسلیم کریں گے؟ ٹھیک ہے بحیثیت مسلک کہ میری کوئی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی میری شناخت یہی ہے کہ میں اللہ کا ایک عبد ذلیل ہوں اور میں اس کے سامنے تسلیم کر جانے والا مسلمان ہوں. جس سے قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے، اور اسی کو قرآن نے انڈوز کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری بارڈر لائن یہی ہے کہ تم کم سے کم کوشش کرو مسلمان مر جاؤ. آج ہمارے لیے ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. اگر ہم دائرہ اسلام میں بھی مر جائیں تو بڑی چیز کا نام ہے. بہت اچھی بات کہی. دعاؤں کی پریکٹس، عبادات کرنا یہ ایک فرض ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد. حقیقی چیز یہ ہے اللہ کے سامنے ہر معاملے میں سرنڈر کر جانا، اپنی انا کو مٹا دینا، اس کی ذات کو تسلیم کر لینا. یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا گفتگو جی معذرت کے ساتھ مولانا ڈاکٹر صاحب، میں تو اپنے آپ کو عبد ذلیل نہیں سمجھتا. وہ میں نے جب کلمہ پڑھ لیا نا صحیح جی، تو پھر میں نے اور زیادہ تو اچھا ہونا ہوگا، میں کہیں کم ہوں گا، لیکن میرا ایک پیڈسٹل ہے. میں وہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں جناب والا جہاں کی دعا نبیوں نے کی ہے. یہ مقام جو امت محمدیہ کا ہے
بندگی کا ہے، اس کا ایک پیڈسٹل ہے سرکار، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واہ واہ، کس نے نہیں کی؟ جی کس نے نہیں کی؟ کون سا ہے جس نے نہیں کی؟ دعا مانگی کہ ہم اس امت میں جو ہے وہ شروع، میں کمزور ہوں گا جی، یہ مسلمان ہوتا ہے نا صحیح، ساری روح ہی مسلمان ہے جو فطرت سلیم، اس کے بعد تو اس کو ریکگنائز کرنے کی، اس کو ریئلائز کرنے کا سفر ہے، وہ تو ساری عمر آپ مسلمان ہی ہوتے رہتے ہیں جی، اور اگر آپ ہر دن مسلمان ہو ہی نہیں رہے تو آپ تو کسی جامد، کسی بت والے مذہب کے اندر ہیں، اگر آپ کی ریفائنمنٹ ہی اور آپ کا سفر ہی رک گیا۔ میں تو ہر دن مسلمان ہوتا ہوں، ہر دن جو ہے وہ تجدید کرتا ہوں۔ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ تو عمران رشید بھائی، ہم نے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، تو آپ ذرا کچھ بتا دیں کہ سادہ سی بات ایویں، اگر میں وہ جھٹکی سی بات کروں کی سانو موت پہندی، میرا مطلب ہے اسپین کے حالات دیکھ لیے، سب دیکھ لیے، اتنے تفرقہ بازی مہر بھائی جھنجھوڑتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اب کس کا انتظار ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے قریب ہر مسلمان، جیسے سائیں نے فرمایا نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایک مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا جی، ہیڈ لائنز کی طرف جا رہے ہیں، تو اس بات کو ادھر ہی سے جوڑیں گے۔